اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس تذکیر میں ایک مرتبہ پھر آپ سبھی کا دلی خیر مقدم ہے۔ ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں اور مولانا عبدالستار ندوی آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہیں۔ اس وقت جو سورہ تلاوت کی گئی وہ قرآن کی 98 نمبر کی سورہ بینہ ہے، اور اسی سورہ کے درس میں آج ہم اور آپ شامل ہیں۔ تلاوت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی، ترجمہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں۔ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا، اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، بالکل یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ یہی نہایت صحیح و درست دین ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں۔ ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، سورہ بینہ کی ترجمانی آپ نے سماعت فرمائی۔ اب چند ابتدائی باتیں اس سورہ کے سلسلے میں۔ بینہ دلیل واضحہ، کھلی ہوئی دلیل، کھلی ہوئی نشانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت میں مشرکین بھی موجود تھے جو مکہ معظمہ کے اندر میں مقیم تھے،
اور اہل کتاب جن کی اکثریت مدینہ منورہ میں تھی، تو یہ دونوں گروہ اس وقت پائے جاتے تھے۔ مشرکین کا تعلق یا ان کا یہ کہہ لیجئے کہ نسب کئی پشتوں کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہونے کا وہ اپنے آپ میں زعم رکھتے تھے، اور یہ بات بھی اپنے آپ میں ایک درجے میں صحیح تھی کہ کعبۃ اللہ کے اندر میں اس وقت جو مشرکین مکہ پائے جاتے تھے وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ کرنے میں بڑی سعادت محسوس کرتے تھے۔ نام لیوا تو ضرور تھے ابراہیم علیہ السلام کے، لیکن وہ دین خالص جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا کے اندر میں جس کا پرچار، جس کی تبلیغ آپ علیہ السلام نے کی، اس دین کو انہوں نے کوسوں پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک کو معبود برحق کی حیثیت سے کم مانتے تھے اور اپنے بتوں کی پوجا زیادہ کرتے تھے۔ حاجتیں مانگنے کا وقت آتا تو اپنے بتوں سے رجوع کرتے، لیکن مصیبت کے وقتوں میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے تھے۔ تو یہ مشرکین تھے جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے کمالات اور اختیارات کے اندر میں شرک کرتے تھے۔ دوسری طرف اہل کتاب تھے، اور ان کے اندر میں اور مشرکین مکہ کے اندر میں جو قدر مشترک تھی وہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے انکاری تھے۔ اللہ تعالیٰ کے انکاری اس معنی میں کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو بلا شرکت غیر معبود تسلیم نہیں کرتے تھے، اور کم و بیش یہی حال اہل کتاب کا تھا۔ یہود تھے تو وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ تو شرک تو بہرحال دونوں کے اندر میں موجود تھا۔ ایک نے انگنت خداؤں کو اپنا خدا بنا لیا تھا، اور اہل کتاب نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علل ترتیب یہودیوں نے اور عیسائیوں نے خدائی میں شامل کر رکھا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں 500 سے زائد سال گزر چکے تھے۔ ان 5 صدیوں کے اندر میں صورتحال کچھ ایسی بن گئی تھی کہ اہل کتاب اور مشرکین مکہ ان لوگوں کے پاس میں کوئی ایسا صحیفہ موجود نہیں تھا جس کے اندر میں تحریف نہ ہوئی ہو۔ اہل کتاب کے پاس میں آسمانی کتب موجود ضرور تھیں، لیکن اپنی منمانیاں کر کے انہوں نے آسمانی کتب کے اندر میں کئی ایک تبدیلیاں کر رکھی تھی۔ لہٰذا وہ آسمانی کتابیں جو پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی اپنی اصل حالت میں موجود نہیں تھی۔ انبیائی تعلیمات بھی بڑی حد تک مسخ ہو کر کے رہ گئی تھی، اور ایسے میں ان لوگوں کا دین حنیف کی طرف پلٹنا اس وقت تک ممکن نہ تھا جب تک ان کے پاس میں بینہ نہ آ جائے۔ بینہ دلیل واضح، ایک کھلی ہوئی دلیل، ایک ایسا برہان، ایک ایسی برہان جس کا انکار ممکن نہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حجت کو تمام کرنے کے لیے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی اور آپ پر قرآن کریم کا نزول فرمایا۔ سورہ بینہ میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ چند ایک باتیں تعارف کے طور پر، ابتدائیہ کے طور پر آپ کے سامنے رکھنا مقصود تھیں، تاکہ ہم لوگ اس سورہ کو صحیح نہج پر آگے سمجھ سکیں۔ ہم اس کی آیت بآیت تشریح کی طرف اللہ تعالیٰ کے اذن و فضل سے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی جو آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے۔ تعارفی گفتگو کے اندر میں یہ بات آئی کہ اہل کتاب اور مشرکین پچھلے 5 صدیوں تک جبکہ کوئی کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اس درمیان میں قریب 500 برسوں کا وقفہ، اور ان 500 برسوں کے اندر میں انبیائی تعلیمات مسخ ہو کر کے رہ گئی تھی،
اور مشرکین مکہ اور اہل کتاب کے ایمان لانے کی ایک ہی صورت تھی کہ کوئی واضح دلیل ان کے سامنے آ جائے۔ یہ ضرور تھا کہ ابتداً جن لوگوں کو کتابوں سے نوازا گیا تھا ان لوگوں کے پاس تو کتاب اپنی اصل حالت میں موجود تھی، لیکن وقت گزرتے ان لوگوں نے کتاب کے اندر میں جو تحریفات کی، ان تحریفات کے نتیجے میں اصل تعلیمات مسخ ہو کر کے رہ گئی، عقائد کے اندر میں بگاڑ آیا، اسی طرح سے اعمال اور اخلاق کے اندر میں بگاڑ آیا، روزمرہ کے اعمال کے اندر میں بھی بگاڑ آتا چلا گیا، اور اب صورتحال یہ بنی کہ ایک نبی کی بعثت اور ایک کتاب مقدسہ کا نزول ان لوگوں پر حجت تمام کرنے کے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دلیل واضح، وہ روشن دلیل کیا نازل فرمائی؟ دوسری آیت کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے، بلکہ اس بینہ کی نشاندہی کی ہے جو اہل کتاب کے لیے اور مشرکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس بینہ کو ان کے سامنے لایا تھا۔ تو مولانا ہم دوسری آیت کی طرف اگر بڑھ جائیں تو رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یہ دوسری آیت میں رسول من اللہ، یہاں پہ اللہ رب العزت نے نام تو نہیں لیا ہے جی، لیکن پچھلی آیت سے یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ اس سے مراد بینہ سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بینہ، جی 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 روشن دلیل ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی زندگی جی، اور بعثت کے بعد کی زندگی، پوری کی پوری زندگی گویا کہ اہل مکہ کے نزدیک اور جو آس پاس رہنے والے افراد تھے سب کے لیے ایک روشن دلیل، روشن دلیل۔ آپ کا اخلاق اور اعمال بھی اور آپ کا کردار بھی نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی، بلکہ ہمیں سیرتوں کی کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت سے پہلے بھی شرک اور کفر کی غلاظتوں سے آپ بہت دور دور تھے، جی جی، اور آپ کا اخلاق و کردار اس قدر اونچا تھا کہ امین و صادق کے نام سے، القاب سے آپ جانے جاتے تھے، پہچانے جاتے تھے، معروف تھے۔ تو اس ضمن میں کچھ اور نشاندہی اگر ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت بینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت دلیل روشن، جی، تو یہ ہے کہ انبیاء کے تعلق سے بعثت سے پہلے بھی جی شرک کا تو خیر تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، جی جی، البتہ اخلاق و عادات اور دوسری جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب کے سب اللہ رب العزت کی زیر تربیت یہ پاتے ہیں۔ صحیح، اس لیے احادیث کی کتابوں میں یہ آتا بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریباً 7-8 سال کے تھے، خانہ کعبہ کی دیوار ٹوٹ گئی، جی جی جی، سب بچے پتھر ڈھو رہے تھے، سر پہ پتھر چبھنے کی وجہ سے بچوں نے اپنے تہبند کو سر پہ رکھ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے چچا نے کہا کہ بھتیجے تہبند اپنے سر پہ رکھ لو، جیسی تہبند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولنا چاہا ویسی بے ہوش ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے کی زندگی، یہ بچپن کا ایک واقعہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ ایک عام فہم واقعہ ہے جو بچوں سے تعلق رکھتا ہے، جو کوئی خاص معاملہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس معاملے میں بھی اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہوتی ہے کہ شرم و حیا ایک بہت بڑی چیز ہے۔ گویا کہ بچپن میں بھی اس بات کو پسند نہیں کیا گیا کہ آپ شرم و حیا کے جو اصول ہیں ان پر کاربند ہونے سے بچے رہیں، جی، بلکہ اس کمسنی کے عالم میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ جس شخص کو، جس بچے کو بڑا ہو کر کے ہم نبوت سے سرفراز کرنے جا رہے ہیں اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی، اور کوئی تعجب نہیں کہ بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل کے طور پر، دلیل روشن کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیش فرمایا۔ سراپا بینہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اب یہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، تلا یتلو کی میننگ پڑھنا کے ہے، تلاوت کرنا، لیکن عام کتابیں جس طرح پڑھتے ہیں اس کو تلاوت کرنا نہیں کہتے۔ تلا یتلو کا مطلب یہ ہے کہ پے بپے پڑھنا، یا کسی کے پڑھانے پہ ہو بہو اسی کی نقل کرنا۔
ایک تو پڑھنا آتا ہے جیسے قرأ یقرأ یا دوسری چیزیں، لیکن تلاوت کا لفظ جو ہے یہ صرف قرآن ہی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. پڑھنے کا لفظ جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ، ہر کتاب کے ساتھ استعمال ہوگا، لیکن تلاوت صرف قرآن کے ساتھ. اس سے بھی یہ ظاہر ہے کہ یہ جو یتلو ہے صحف مطہرہ، گویا کہ اللہ کی طرف سے جو کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے وہ قرآن کریم. تلاوت کے سلسلے میں کہیں یہ بھی پڑھنے میں آیا تھا کہ ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ پیچھے پیچھے چلنا. جی جی جی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ محض پڑھنا نہیں ہے، یہ جو تعلیم دی جا رہی ہے یہ تعلیم بغرض عمل ہے. اس کو سن لینا ہے، اس کو سمجھ لینا ہے اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے. تو یتلو صحف مطہرہ کہ محض پڑھنا مراد نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک ذریعہ تعلیم ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ معلم کی حیثیت سے، معلم اخلاق کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اور کوئی تعجب نہیں کہ یہ بات کہی گئی کہ آپ مکارم اخلاق پر فائز تھے. تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یتلو صحف مطہرہ. اب مطہرہ کی تشریح اگر مولانا ہمارے ناظرین کے لیے تو بات اور بھی زیادہ کھل کر کے سامنے آئے گی کہ نہ صرف ایک صحیفہ، بلکہ آپ میں اپنے آپ میں ایک ایسا صحیفہ جو مطہرہ، پاک اور درست تعلیمات پر مشتمل اس طرح سے ترجمہ کیا جاتا ہے. اب چونکہ رہتی دنیا تک کے لیے اپنے آپ میں ایک ہدایت نامہ ہے، لہٰذا کتاب مقدسہ تمام تر کچ اور پیچ سے بالکل ہی خالی ہے. اپنے آپ میں روشن کتاب ہے، اپنے آپ میں یوں کہہ لیجئے کہ راہ راست بتلانے والی کتاب ہے، انسانی اخلاق کو بنانے اور سنوارنے والی کتاب ہے، اور انسان کو دنیا جہان کی تمام تر خرابیوں سے اور شرور سے نکال کر خیر کے راستے پر ڈالنے والی کتاب. تو مطہرہ کے سلسلے میں گو کہ عام طور پر ترجمہ پاک کر دیا جاتا ہے اپنے پاک صحیفہ، لیکن وہ پاک صحیفے کو ہم لوگ صرف ایک پاکیزہ صحیفے کے طور پر ہی نہ لیں، بلکہ اس پاک کے اندر میں وہ تمام تر کجیوں سے پاک، وہ تمام تر پیچ و خم سے پاک، وہ تمام تر آلائشوں سے پاک، اور اس کے بالکل برعکس وہ اپنے آپ میں راہ راست بتلانے والی کتاب، اپنے آپ میں اخلاق کی تعمیر کرنے والی کتاب، انسانی زندگی کو صحیح راہ پر ڈالنے والی کتاب. یہ مطہرہ کی میننگ جو آپ نے بتایا جی وہ بالکل صحیح ہے کہ صرف یہ نہیں کہ صرف پاک ہو، بلکہ جتنی کجی اور دوسری چیزیں ہر ایک سے یہ کتاب پاک ہے. اور اگر لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں تو گویا کہ ایک اور آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ ایسا صحیفہ ہے جسے وہی لوگ چھوتے ہیں جو پاک پیدا ہی کیے گئے. اور یہاں جو مطہر کا لفظ ہے وہ بھی اس میں مفعول ہے اور وہاں بھی اس میں مفعول. اس میں مفعول کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو پاکیزہ بنایا ہی گیا ہے. جس طریقے سے وہاں مطہر سے مراد اگرچہ فرشتے ہیں، تو گویا کہ اس کلام پاک کو، اس وحی الہی کو صرف وہی لوگ چھوتے ہیں جو مطہر ہیں. اور اس صحیفے کے لیے بھی یہاں لفظ مطہر آیا، گویا کہ دونوں کے بارے میں یہ بات مل گئی، یہ بھی مطہر ہے اور ان کے چھونے والے بھی مطہر ہیں. اب آگے فیہا کتب قیمہ. فیہا سے مراد اس میں سے مراد وہی صحف، یعنی جس کتاب کا بھی ذکر چل رہا ہے وہ ہے کتب قیمہ. کتب کتاب کی جمع. تو کتب جو ہے دو چیزوں کو کہتے ہیں. ایک تو کتاب جو دو گتوں کے درمیان ہے اسے بھی کتاب کہتے ہیں، اس کی جمع کتب ہے. اور لکھی ہوئی مرقوم چیزوں کو بھی کتاب کہتے ہیں. تو یہاں مراد ہے، یہاں کتب سے مراد لکھی ہوئی چیزیں ہیں. فیہا کتب قیمہ، کہ اس کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہے، جو ہدایت دی گئی ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، یہ تمام کی تمام سیدھی ہے اور راہ راست پہ لانے والی ہے. فیہا کتب قیمہ، اس کے اندر میں بالکل راست اور درست تحریریں ہیں. تو یہ قرآن کا دوسرا وصف بیان ہوا. پہلا وصف تو یہ بیان ہوا کہ وہ اپنے آپ میں ایک پاک صحیفہ ہے، اور اب دوسرا وصف یہ بیان ہو رہا ہے کہ اس کے اندر میں جو باتیں بیان کی گئی ہے، اس میں جو تحریریں موجود ہیں وہ بالکل درست اور راست ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ جو مختلف پگڈنڈیوں پر ہو لیے تھے، جنہوں نے دین حنیف کے اندر میں
الگ الگ راستے بنا لیے تھے، ان کو دین حنیف پر واپس لانے کے لیے ایک ایسی کتاب کی ضرورت تھی جو راہ راست بتلانے والی ہے، جو بذات خود تمام تر کج اور پیچ سے خالی ہے۔ لہٰذا قرآن کریم ان لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جو لوگ راستے سے بھٹک چکے تھے، جو ضالین تھے، گمراہ ہو گئے تھے، یا وہ لوگ تھے جو راستے سے بھٹک گئے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، جو راستے سے بھٹک گئے۔ اب ان لوگوں کو ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت نے یہ چاہا کہ اصل راہ راست پر لایا جائے، اور اس لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کے ساتھ میں قرآن کریم کا نزول۔ یہ جی کتب مولانا، القیمہ جو ہے وہ اس کے اندر لفظ قیم کے اندر ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ راہ راست تو ہے جی لیکن بذات خود راہ راست نہیں ہے، بلکہ ایک نگراں اور حیثیت کی حساب سے ہے، جو راستے پر لانے والی بھی۔ قیم جو ہے، جی قیم جس طریقے سے مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں، ذمہ دار کی حیثیت کے لیے لفظ قیم استعمال کرتے ہیں، اسی کی مؤنث قیمہ ہے، اور یہ قامہ یقوم سے بنا ہے۔ یہ قیمہ لانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، یعنی تقریباً 571 سال کا وقفہ ہے جسے فترہ کہتے ہیں، اس فترے میں جن کے پاس کتابیں تھیں وہ بھی اپنی کتابوں میں تحریف کر کے اور خود خلفشار کے، ذہنی خلفشار کے شکار ہو گئے، اور جن کے پاس کتابیں نہیں تھی، چاہے وہ آجمی ہو، آتش پرست یا بت پرست، وہ خود اللہ کو نہ پا سکے، اور اللہ کو مانتے تو تھے لیکن اللہ تک پہنچنے میں بہت سارے راستوں میں وہ بھٹک گئے۔ اس لیے اللہ نے ایسی کتاب نازل کی جو بالکل قیم ہے، جو راہ راست دکھاتی ہی نہیں بلکہ وہ گویا کی نگرانی کرتی ہے وہ پچھلی کتابوں۔ جی مولانا، تو ایک نگراں کی حیثیت، مطلب قرآن کریم کی حیثیت ایک نگراں کی بھی ہے۔ جی راہ راست پر تو دکھاتی ہیں، بلکہ گویا کہ جو پچھلی کتابیں ہیں جن کے اندر کجی کو لوگوں نے داخل کر دیا، اس کی بھی یہ اصلاح کرتی ہے، بالکل قیم ہے یہ راست باتیں اس میں تحریر۔ اب ہم مناسب اس میں آگے کی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ۔ پہلے جن لوگوں نے کتابیں دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا۔ تو ہم لوگ اب مطلب اس آیت کے ذریعے سے، اس آیت سے ہم لوگ اس دور میں چل رہے ہیں جبکہ وہ کتابیں جو اصل صورت میں موجود تھی شروعات میں، ابتداً اہل کتاب کے درمیان میں، تو وہ کتابوں کو کے اندر میں بھی اللہ تعالیٰ کی واضح تعلیمات موجود تھیں، اور وہ کتاب بھی اپنے وقت کے اندر میں ایک رہنما کتاب تھی، اور وہ رہنما کتاب کے حاصل ہو چکنے کے باوجود بھی، ہو چکنے کے بعد میں بھی لوگوں نے اپنے آپ کے لیے تفرقہ پسند کیا، اپنے مختلف فرقوں کے اندر میں یوں کہہ لیجئے کہ بڑھ گئے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، ظاہر سی بات ہے مراد اہل کتاب ہیں، ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس میں راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا۔ تو پچھلی آسمانی کتابیں اپنی غیر تحریف شدہ شکل کے اندر میں بالکل راہ راست بتلانے والی تھی، ان کے اندر میں راہ راست کا واضح بیان موجود تھا، لیکن لوگوں نے جب اپنی منمانی کر کے اس میں اضافے کرنا شروع کر دیے اور کتاب کا حلیہ ہی بگاڑ کر کے رکھ دیا تو پھر ساری مصیبتیں آنا شروع ہو گئی۔ ورنہ کتاب اللہ جو اہل کتاب کو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی تھی، وہ کتاب اللہ بھی اپنے آپ میں راہ راست کا بینہ تھی، اور لیکن لوگوں کے درمیان میں اس کتاب کے ملنے کے بعد مولانا تفرقہ پیدا ہوا، یہ بات آئی۔ تو ایک طرف تو بینہ موجود ہے، اہل کتاب کے اندر میں اللہ تعالیٰ کے صحیفے موجود ہیں، لیکن ان صحیفوں کی موجودگی میں بھی ان لوگوں کے درمیان میں تفرقہ برپا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک وضاحت طلب نقطہ ہے۔ یہ اس وقت یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں جب انسان کے اندر دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں میرے خیال سے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کا شکار ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو احکامات دیے گئے ہیں ان احکامات پر عمل کرنا ان کے لیے شاق گزرے ان کے نفس میں۔
تب پھر وہ آدمی تعویلیں کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ پیسے کی حرص اور ہوس اس بنیاد پر آیتوں کے اندر تبدیلی کرتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آیتیں ایسی تھیں جن پر عمل کرنا ان کے نفس پہ شاق گزرتا تھا تو ان کو بدل دیتے تھے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ان کے درمیان، اہل کتاب کے درمیان واقعہ ہو گیا زناکاری کا، رجم والا واقعہ. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے یہاں تو چہرہ سیاہ کر کے اور گدھے پہ بٹھا دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کتاب لاؤ، تو انہوں نے ہاتھ سے چھپا لیا. تو اس آیت تورات کے اندر میں وہ آیت موجود تھی، آیت رجم موجود تھی، لیکن جب کتاب لائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس آیت کے اوپر ہاتھ رکھا گیا. اور عبداللہ بن سلام اس وقت موجود تھے. انہوں نے فوراً، چونکہ اس کے جانکار تھے تورات کے، وہ ہاتھ جیسے ہی ہٹا وہاں سے، وہاں پر آیت رجم موجود پائی گئی. تو یہ لوگ اس حد تک گئے گزرے تھے کہ یوں کہہ لیجئے کہ اپنی منمانی کرنے کے لیے، اپنے منمانے فیصلے کرنے کے لیے کتاب اللہ کے ساتھ میں بھی ان لوگوں نے یہ اور اس سے بڑی بڑی زیادتیاں کی. اب پھر اس کے بعد میں مولانا اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات کا ارشاد فرما رہا ہے کہ اہل کتاب کو بھی جو حکم دیا گیا تھا وہ کوئی ایسا حکم نہیں تھا جو دیگر اہل ایمان کو نہیں دیا گیا تھا، بلکہ یہ وہ حکم ہے جو ابتدائے آفرینش سے تمام تر اہل ایمان کو دیا گیا تھا. ہم اس آیت کی طرف چلتے ہیں. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. ترجمہ اس طرح سے ہے، اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں. اور بھی باتیں ہیں اس آیت کے اندر میں، ہم پہلے اس ٹکڑے پر کنسنٹریٹ کرتے ہیں کہ اہل کتاب کو اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں. اور ساتھ میں اگر ہم اس دوسرے ٹکڑے کو جوڑ لیں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر، اب بات مکمل ہو جاتی ہے. مولانا یہ عربی کا جو طریقہ ہے اس میں اگر کسی جملے سے پہلے لا یا ما آ جائے اور اس کے بعد الا آ جائے تو اس میں بہت زیادہ تاکید ہو جاتی ہے. اچھا مولانا، جیسے کلمے میں بھی ہے لا الہ الا اللہ، تو یہاں پر بھی اللہ کا لفظ آیا ہے. وما امروا الا، ما آیا ہے، اس کے بعد الا آیا. ما اور لا دونوں ایک ہی معنی میں. اچھا، تو یہاں بھی لا تو نہیں آیا ہے، لا عام طور سے مضارع سے پہلے آتا ہے، یہاں ماضی ہے تو ما آیا، ما کے بعد الا آیا. تو اس میں معنی میں سختی ہو جاتی ہے کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، کہ ان کو صرف اسی بات کا حکم دیا، اللہ کی عبادت کریں، لیکن صرف اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ مخلصین لہ الدین، دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں، حنفاء اور یکسو ہو کر. تو یہ گویا کہ تینوں باتیں جو ہے اللہ سے عبادت سے متعلق ہے. یعنی اب یہ میں سمجھتا ہوں مولانا، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا جو طرز عمل تھا، اس طرز عمل پر گویا کہ چوٹ کی جا رہی ہے. اصل تعلیمات جو آپ کی اپنی کتابوں کے اندر میں موجود تھی، ان کا تقاضا یہ اور یہ تھا، جبکہ آپ نے اس کے بالکل برخلاف روش اختیار کر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو. تو کسی اور معبود کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. زندگی گزارنے کا وہی طریقہ عند اللہ مقبول ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو خالص کر کے، جس طریقے کے اندر میں اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے ہمارے لیے ایک ڈیسائسو فیکٹر ہوگی. اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا اپنے آپ میں مولانا یہ معنی رکھتا ہے کہ گویا اپنے دین کے اندر میں آپ کسی اور کی مرضی کے دخل کو گوارا نہیں کریں گے، بلکہ آپ اپنے دین کو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دیں گے. گویا یہ کہ آپ کا دین جو ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے عبارت ہوگا. اور پھر اس کے بعد میں یکسو ہو کر، یکسو. اور یکسو سے مجھے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد آ گئی. انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے بندہ حنیف کہا تھا، یکسو ہو کر. بلکہ وہ تعلیمات جو ہم کو وہاں سے ملتی ہے انی وجہت وجیہ والی، کہ میں نے اپنے رخ کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیا
اور پھر اس کے بعد میں یہ اضافہ کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. خود سپردگی کی یہ جو مثال قرآن کریم میں ہم لوگوں کو ملتی ہے، یہ اپنے آپ میں بڑی انوکھی قسم کی مثال ہے کہ بندے نے اپنی ذات پر سے خود اپنے اختیار کو بالکل ختم کر دیا. وہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا تھا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر میری نماز، میری عبادتیں، میری زندگی اور میری موت سب کے سب اللہ تعالیٰ کی. تو حنفا کی جو تشریح ہے جی جی اس میں میں سمجھتا ہوں یہ بات آئے گی اور اس بات سے وضاحت بھی ہو جائے گی. اب یہ ہے ایک چیز اور دیکھنے کی ہے اس میں کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. جی اس سے پہلے جو آیتیں ہیں ان تمام آیت میں مشرک کا لفظ بھی آیا ہے، لیکن اس آیت میں مشرک کا لفظ نہیں آیا. جی مشرک کا لفظ نہیں آیا، اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ ان کے اوپر چوٹ کر رہے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اور خدا میں شریک کرتے اور مریم علیہ السلام کو اقانیم ثلاثہ کے قائل تھے، ٹرینٹی جسے کہا جاتا ہے. جی اس لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ دین کو خالص کرتے ہو، اسی کی طرف یکسو ہو کر. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، وہ حدیث قدسی ہے اصل میں، کہ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جس نے میرے لیے کوئی عمل کیا اور اس عمل کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیا تو میں اس عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس نے جو شرک کیا تھا اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. یعنی شرک کا شائبہ جس عمل میں ہو اللہ اسے قبول نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ بندگی مقصود ہے جو بلا شرکت غیرہ ہو، خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے. اور یہ بات کو واضح کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہنے پر اکتفا کیا گیا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، اور یعبد اللہ سے آگے بڑھ کر کے یہ بات کہی گئی کہ اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے. اچھا، حنفاء سے یہ بھی ایک طرف اشارہ مل سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد امجد تو یہ بھی مانتے تھے، جی 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 اور مشرکین بھی مانتے تھے. صحیح. یعنی بنی اسماعیل کے لوگ بھی، بنی اسحاق کے لوگ بھی. تو حنفاء حنفاء یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد امجد مان رہے ہیں تو وہ تو حنیف تھے جی. اس لیے تمہیں بھی حنیف بن کے زندگی گزارنا چاہیے، تمہیں بھی یکسو ہو جانا جی چاہیے. جی جی لیکن یہ یعنی لومڑیوں کی طرح جو یہاں وہاں پھرنا تمہارا چلتا ہے، جب ضرورت ہوئی تب اللہ تعالیٰ کو پکار لیا، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے دکھوں سے نجات دی تو واپس اپنے اصنام کی طرف اور بتوں کی طرف لوٹ آئے. یہ نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ کو وہ بندگی درکار ہے جو اخلاص سے بھرپور ہو اور بالکل اپنے آپ کو دنیا جہان والوں سے کاٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں اپنے رخ کو یکسو کر لینا ہو. اور اصل مقصد عبادت ہی ہے. جی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان اور جناتوں کو صرف عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن عبادت میں اخلاص اور خالصتاً للہ ہونا ضروری ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. جی مولانا، اس کے بعد وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. اب وہ تو معاملہ تھا عبادت کا، اور عبادت میں تین چیزیں بتائی گئیں، ایک تو عبادت اور ایک اخلاص کے ساتھ اور ایک یکسو ہوگا. اب عبادت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، یعنی اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، یہ بھی عبادت ہی کا حصہ ہے. تو وہ یقیم الصلاۃ، اور یہ بھی حکم دیا گیا انہیں کہ وہ نماز قائم کریں. تو گویا کہ نماز اور زکوٰۃ جو ہے یہ پچھلے انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات کا بھی ایک جزو لا ینفک رہی ہے. اور یہ بات اہل کتاب کو اور مشرکین مکہ کو ایک مرتبہ پھر واضح کی جا رہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ عقیدے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کریں اور اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کریں، لیکن ایمان اور عقیدے کے ساتھ میں عمل کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور اس کے اندر میں نماز کا تذکرہ آتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی بات آتی ہے. وہ یقیم الصلاۃ جو ہے نماز قائم کرنے کے تعلق سے ان کی کتابوں میں تھا، لیکن تحریف کرتے کرتے ان چیزوں کو انہوں نے ختم ہی کر دیا تھا. البتہ ایتاء زکوٰۃ کے تعلق سے زکوٰۃ کا معاملہ تو ان کے ہاں تھا، لیکن زکوٰۃ کو رہبان اور ان کے جو پوپ پادری تھے سب اپنی طرف پھیر لیے تھے. جس طریقے سے آج بھی ہمارے کچھ باطل مذاہب کے لوگ ہیں جن کے یہاں ہے کہ تمام دان کے حقدار وہی ہیں،
حالانکہ اسلام اس بات کا قائل نہیں ہے. اسلام کا کہنا ہے کہ زکوٰۃ کا حقدار وہ ہے جو کہ مسکین ہو، فقیر ہو یا جو ضرورت مند ہو. ہمارے یہاں وہ حقدار نہیں ہے جو دین کو لے کر کے چلنے والے ہیں یا دین پر لوگوں کے چلانے کے ٹھیکیدار ہیں، وہ زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے ان کو حقدار بنا لیا. اب ان تمام تر چیزوں کو ملا کر مطلب یہ ہے کہ یہ کہا گیا وما امروا الا لیعبدوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی بندگی، اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر نماز کا قیام کرنا اور ایتاء زکوٰۃ. اب ان سب کے مجموعے کے سلسلے میں جو بات کہی جا رہی ہے اور وہ یہ وذالک دین القیم ہے، اور یہی سیدھا اور درست دین ہے. تو ایک طرف تو وہ طریقہ زندگی جو مشرکین مکہ تم نے اختیار کر رکھا ہے، اے اہل کتاب تم نے اختیار کر رکھا ہے، اور صحیح اور راست طریقہ زندگی گزارنے کا جو ہے اس کی نشاندہی اس آیت کے ذریعے سے کی گئی ہے. تو ہم کو یہ ایک کمپیریٹیو پکچر ناظرین اپنے سامنے رکھنا ہے. مقصود ہے سورہ بینہ کا اہل کتاب کو اور مشرکین کو آئینہ دکھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو آئینہ دکھایا ہے یہ اول تو ان کی اپنی تعلیمات کے ذریعے سے ہی دکھایا ہے کہ تمہاری کتب کے اندر میں بھی کوئی اور بات نہیں تھی. تمہاری کتب کے اندر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی ہدایت فرمائی تھی. یہ فرمایا تھا کہ اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کریں. یہ بھی کہا تھا کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ یکسوئی کے ساتھ میں ایک جٹ ہو کر ایک نشٹ ہو کر اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں. اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ والی بات آئی تھی. تو یہ وہ طریقہ تھا جس پر تم پہلے کاربند تھے، اور اب ہم نے حجت کو تمام کرنے کے لیے ہمارا رسول تمہارے درمیان میں بھیجا ہے جو تمہارے سامنے صحف مطہرہ پڑھ کر کے سنا رہا ہے، اور ان صحف مطہرہ کے اندر میں سیدھی باتیں، راہ راست پر لانے والی باتیں اور کتاب بحیثیت خود ایک نگراں کے تمہارے درمیان میں موجود ہے. مولانا اب جو ہے یہاں پر کلام کا رخ اب اس طرف آ رہا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بینہ کی حیثیت سے ان کے درمیان میں مبعوث کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتلو صحف مطہرہ، صحف کی کتاب، صحف کی جو آیات ہیں ان کے سامنے تلاوت فرمائی. اور اس کے بعد میں اب جو انکاری ہوگا، ایک وقت تو یہ دلیل تھی کہنے کے لیے رب تعالیٰ کے سامنے کبھی اس طرح کا کوئی بہانہ تراشا جاتا کہ 500 سال گزرنے کے بعد میں اب کہاں ہمارے پاس میں کتاب اصل حالت میں موجود تھی، اور ہمارے پاس میں تو پچھلے 500 سالوں میں ہماری تربیت اور تعلیم کے لیے کوئی نبی بھی نہیں آیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کرنے کے لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کتاب مقدسہ قرآن کریم نازل فرمائی، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کو پیش کیا، اور کتاب اپنے آپ کو کتاب کے عملی نمونے کے طور پر پیش کیا. اب یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد میں بھی اگر تم انکار کی روش پر قائم رہتے ہو، آگے کی آیت میں ان لوگوں کے انجام کی نشاندہی کی جا رہی ہے. تو ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا. تو یہاں جو اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، ایک تو اولاً کفر وہاں ہم نے پہلی آیت میں دیکھا تھا، اور یہاں اب دوبارہ کفر والی بات آ رہی ہے. تو اس سلسلے میں اگر کچھ وضاحت ہو جائے مولانا کہ یہاں کفر سے کیا مراد ہے. یہاں ایک تو وہاں جو کفر تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا کفر، اور اس کے کئی مراحل تھے. کوئی خدا کو نہیں مانتا تھا، نبیوں کو نہیں مانتا تھا، کسی نبی کو مانتا تھا، اور بھی بڑے یہ تھے. لیکن یہاں معاملہ صرف ایک پہ ٹک گیا، اور وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار جس نے بھی کیا، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، یا مشرکین ہو، یا آتش پرست ہوں، چاہے جو ہو، اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو ایسا کرنے والے لوگ جو ہے خالدین فیہا فی نار جہنم، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں. پہلے کے کفر کا معاملہ اگرچہ وہ بھی کفر تھا لیکن اس کے اسباب کچھ اور تھے. لیکن اس آیت سے جو باتیں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ان کے پیغام کے انکاری کو کافر کہا گیا. گویا کہ بینہ اور صحف مطہرہ کے بعد میں اب انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. پہلے تو خیر سے آپ کے پاس میں یہ عذر لنگ موجود تھا
کہ نہ کوئی رسول ہے ہمارے پاس میں اور نہ کوئی کتاب ہمارے پاس میں اصل شکل میں موجود ہے، لیکن اب تو رسول بھی آ گیا اور رسول کے ساتھ میں کتاب مقدسہ بھی آ گئی، لہٰذا اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہی، اور اس کے بعد بھی اگر تم انکار پر ہی مصر رہتے ہو تو جان لو کہ تمہارا انجام بد کیا ہونے والا ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جی کافروں کے تعلق سے، چاہے وہ اہل کتاب ہوں یا مشرکین ہوں، صرف اتنا کہہ کر کے خاموشی اختیار نہیں کر لیا کہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہیں گے، بلکہ آگے انہوں نے کیا اولئک ہم شر البریہ، یہ شر الخلائق ہے، یعنی مخلوق میں سب سے برے لوگ یہی۔ اب اس کی مثال میں عام طور سے اس طرح دیا کرتا ہوں کہ جو چیز جتنی عظیم ہوتی ہے اور جتنی فائدہ مند ہوتی ہے، اس کے نقصانات بھی اتنی ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب ہوائی جہاز کے فائدے زیادہ ہیں تو اس سے گرنے سے نقصانات اتنے ہی ہیں، سائیکل کے فوائد کم ہیں تو اس سے گرنے سے نقصانات اتنے ہی کم، تو ایمان کے فوائد جتنے زیادہ ہیں کفر کے نقصانات اتنے ہی زیادہ جی 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 جی، اور یہ بات بالکل واضح ہے، اور انجام کے اعتبار سے بھی دیکھیں ناظرین کہ ایک طرف ایمان لانے والوں کا جو انجام نیک ہے اس کا بیان آگے کی آیت میں آئے گا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل کفر کا جو انجام ہے اس کو پیش کیا ہے کہ اول تو یہ کہا گیا کہ وہ جہنم میں جائیں گے، یہ بات اپنی جگہ بیان ہوئی، اور اضافی طور پر یہ بات بھی کہی گئی کہ دنیا کے اندر میں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہے ان تمام تر مخلوقات کے اندر میں یہ بدترین مخلوق ہے۔ اچھا، بدترین کہنے کی وجہ قاضی صاحب؟ بدترین کہنے کی وجہ مفسرین نے جو لکھی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مولانا صاحب عقل بنایا ہے، جبکہ انسان کے علاوہ جو دیگر خلائق ہیں ان کو عقل کا وہ درجہ حاصل نہیں ہے جو انسانوں کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش عقل ان کو بھی عنایت کی ہے، لیکن انسان کے پاس میں جو عقل کا درجہ ہے وہ اپنے آپ میں ایک اعلیٰ و عرفہ قسم کا درجہ ہے۔ عقلمند ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ تم سے کوئی بے عقلی والا کام نہیں ہوتا، تو تم سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود بھی ایمان کو نہیں پا پائے، ایمان کو حاصل نہیں کر پائے۔ عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے، وہ صحف مطہرہ جو تم کو پڑھ کر کے سنائی جا رہی ہے اس کے مطابق تمہاری زندگیاں بن جاتی، لیکن تم اپنے کفر پر ہی اڑے رہے، تم نے اپنی مسخ کی ہوئی کتابوں کو ہی اپنے لیے دلیل روشن سمجھا، اور اب نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے کفر پر اڑے رہنے کے نتیجے میں اس دنیا کے اندر میں تمہارا شمار اللہ تعالیٰ نے بدترین مخلوق میں کیا۔ ایک تو وہ ہیں جو عقل سے عاری ہیں یا کم و بیش عقل رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ میں ان کے ذریعے سے اگر کوئی بے عقلی کا مظاہرہ ہو جائے تو سمجھا بھی جا سکتا ہے، لیکن عقل مندوں نے بے عقلی کا مظاہرہ کر، یہ چیز ایسی ہے جو تم کو بدترین مخلوق کے کٹگرے میں یا بدترین مخلوق کے درجے میں لا کر کے کھڑا کر دیتی۔ شر البریہ کے تعلق سے جو آپ نے جو بتایا وہ قرآن کی ایک آیت بھی ہے، سورہ اعراف میں آیت نمبر 179 پہ ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِکَ کَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، ان کے پاس دل ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں جی، اور کان ہیں لیکن سنتے نہیں، اور اسی طریقے سے ان کے پاس فہم و فراست اللہ نے دیا لیکن اس سے کام نہیں لیتے، اس لیے اللہ نے کہا اولئک کالانعام، کہ یہ سب جانوروں کی طریقے سے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے زیادہ گئے گزرے۔ بہت سی مولانا۔ اب آگے چلتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے تو وہ سب سے بہتر خلائق میں سے سب سے بہتر ہے، مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ مولانا مجھے آپ کی وہ بات پھر یاد آ گئی کہ آپ نے کہا کہ ایمان جو لاتے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بڑے انعام و اکرام سے نوازتا ہے، اور جو لوگ کفر پر اڑے رہتے ہیں وہ بھی اپنے کفر کی بدولت ایک بہت برے انجام کو پہنچتے ہیں۔ تو اہل ایمان کے سلسلے میں اہل ایمان کے انجام نیک کی وضاحت اس آیت کے ذریعے سے مولانا تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، جی، گویا کہ خیر البریہ ہونے کے لیے، اللہ کی مخلوقات میں سب سے بہتر ہونے کے لیے جی، پیچھے جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ تو ضروری ہیں، اسی کا خلاصہ یہاں پہ بتایا گیا کہ ایمان اور عمل صالح، جی، کہ صرف ایمان لانا اگرچہ یہ جہنم سے بچنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے، جی، صرف ایمان لانا، لیکن عمل صالح ضروری ہے۔ ایمان کی وجہ سے جہنم سے چھٹکارا پا جائے گا، لیکن یہ بدعمالیاں جو ہے اسے
جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ جی لیکن اللہ کے رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو آگے کی آیت میں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے اعمال صالح کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح کیے تو وہ سب سے بہترین خلائق ہے۔ تو گویا ایمان کے ساتھ اعمال صالح ضروری ہے، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ عمل ہونا ضروری ہے۔ ان کے انجام کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جو دائمی قیام کی جنتیں ہیں۔ یہاں پر فرق اگر ہم دیکھیں مولانا تو یہاں اللہ تعالیٰ نے خالدین فیہا کے بعد میں لفظ ابدا لایا ہے اور اس سے پہلے اہل کفر کے سلسلے میں جو بات آئی تھی وہاں پر خالدین فیہا پر ہی سٹاپ ہو گیا تھا، آیت کا وہ ٹکڑا جو ہے ختم ہو گیا تھا، جبکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابدی جنتوں کا تذکرہ فرمایا کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ دائمی قیام کی جنت فرمائے گا۔ خالدین فیہا اس میں ابدا کا لفظ نہیں ہے، اگرچہ مطلب وہی ہے اور یہاں ابدا کا لفظ ہے۔ اچھا، اس میں ایک نقطہ اگر غور کرتے ہیں تو یہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ ابد الآباد تو وہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے لیکن ابد الآباد ہونے کے ساتھ ساتھ جہنم میں کچھ جہنمی ایسے بھی رہیں گے کفار و مشرکین نہیں بلکہ دوسرے جو صاحب ایمان ہوں گے، چاہے وہ اسلام سے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو لوگ ایمان لائے رہے ہوں گے یا ہم مسلمانوں میں سے کچھ جہنمی ایسے بھی ہوں گے جو ہمیشہ نہیں رہیں گے، کبھی نکال دیے جائیں گے۔ لیکن جنت میں جانے کے بعد کوئی شخص پھر نکال کر کے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ فرق ہے مولانا، وہ بہت مناسب۔ آخری ٹکڑا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالی ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو اہل جنت کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر میں تمام تر نعمتیں عنایت کر دی۔ انہوں نے جس بات کی خواہش کی اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کی تکمیل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی ابدی نعمتوں سے ان لوگوں کو ہمکنار کیا۔ اب اس کے بعد میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کے سلسلے میں ایک حدیث ہمارے ناظرین کے لیے مولانا پیش کرتا چلوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے خطاب کے لیے فرمائیں گے یا اہل الجنہ، تو اہل جنت جواب دیں گے اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں اور اطاعت حکم کے لیے تیار ہیں اور ہر بھلائی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر حق تعالیٰ فرمائیں گے تم لوگ راضی اور خوش ہو؟ وہ جواب دیں گے اے ہمارے پروردگار اب بھی راضی نہ ہونے کا کیا مطلب، اب بھی راضی نہ ہونے کا کیا احتمال ہے جبکہ آپ نے ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما دیا جو کسی مخلوق کو نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا میں تم کو اس سے بھی افضل اور بہتر نعمت دے دوں؟ اور وہ بہتر نعمت کیا ہوگی؟ پھر فرمائیں گے کہ میں نے اپنی رضا تمہارے اوپر نازل کر دی، اب کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ تو یہ جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئی، تو جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی رضا یہ اپنے آپ میں ایک ایسی شے ہے جو اللہ تعالیٰ کے اپنے قول کے عین مطابق اپنے آپ میں ایک ایسی شے ہے جو جنتوں کی نعمت سے بھی افضل اور بہترین قرار دی گئی ہے مولانا۔ یعنی اللہ کی رضا کا مطلب ہے کہ اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں، یعنی آگے کی ناراضگی کا سبب ہی نہیں۔ اور کسی اللہ والے کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات ہمیں منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ یعنی عبادت کا مقصد جو ہے وہ جنت تو سمجھیے کہ اللہ دے گا ہی، لیکن مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو اور اللہ کی رضا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے اندر میں جنت کی تمام تر نعمتوں پر افضل اور بہتر قرار دیا۔ تو وہ کیا ہوگی وہ شے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا اگر سمجھ لیجئے ہمارے اعمال کا محرک بن جائے تو پھر یہ دنیاوی آلائشیں جو ہے وہ ہمارے اعمال کا محرک بننے سے رہ جاتی ہے۔ نمود اور نمائش جو ہے اس کے سارے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، آدمی
اپنے اعمال پر دنیا والوں کی داد و دہش نہیں چاہتا، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک سے ہی بہتر بدلے کا وہ طلبگار ہوتا ہے۔ ہم آیت کے آخری حصے پر آتے ہیں جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ذالک لمن خشی ربہ، یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے، جنت کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی رضا، یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا۔ تو ایمان، اعمال صالح اور اس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا خوف۔ اور اس میں جو تشریحی نوٹ ہم لوگوں کو ملتا ہے وہ اس طرح کا کہ اس دنیا کے اندر میں انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو کر کے نہیں جیا۔ بندہ مومن اس دنیا کے اندر میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کا پابند رہا، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور فرامین کے مقابلے میں اس نے دیدہ دلیری اختیار نہیں کی، بے خوفی والی زندگی اختیار نہیں کی، بلکہ اس نے قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا۔ اس کو یہ دھڑکا اور احساس لگا رہا کہ کہیں میرے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے برخلاف ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا۔ تو بندہ مومن کی زندگی اللہ تعالیٰ کے خوف سے عبارت ہو۔ ہم اپنی دیگر دعاؤں کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ تیرا خوف عنایت کر اور دنیا والوں کے خوف سے بے خوف کر دے، دنیا والوں کے خوف سے بے خوف کر دے، خاص کر کے وہ خوف جو تیری بندگی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو اے باری تعالیٰ تیرے خوف کو، ہمارے دل کو تیرے خوف سے معمور کر دے کہ جہاں تیرا خوف آئے گا دلوں کے اندر میں، اور جہاں دل تیرے خوف سے معمور ہو جائے گا دنیا والوں سے بے خوف ہو جائیں گے، ان کے ڈراوے سے پھر نہیں ڈریں گے، صرف تیری مرضی کا حصول ہمارے پیش نظر ہوگا۔ یہ سورہ البینہ کتاب مقدسہ کی 98 نمبر کی سورہ۔ ناظرین سے ہم اس بات کی استدعا کرتے ہیں کہ یہ ساری کوشش و کاوش ہمارے ناظرین کو قرآن سے جوڑنے کے لیے، اور اس قرآن سے جڑنے کا سبب اگر بن جاتی ہے ہماری مجلس تذکیر، تو یہ ہمارے لیے بھی اخروی نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائے گی، اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی قرآن کریم کے ذریعے سے زندگی کی راہ کو پا لینے کا سبب و ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کتاب مقدسہ کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ ناظرین سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو مزید پسند کریں اور اپنے مشوروں سے، اپنی قیمتی نصائح سے ہم لوگوں کو ضرور نوازیں، اور اس ایپیسوڈ کی اور آنے والے دیگر ایپیسوڈز کی جتنی اشاعت اور ترویج آپ اپنی ذات سے کر سکتے ہیں ضرور بضرور کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔